یہ ڈاکومنٹری اورنگ آباد شہر کے بانی ملک امبر اور اورنگزیب کے طور پر محیط میں اورنگ آباد میرے اطراف پہاڑوں اور پہاڑیوں کے یہ سلسلے سرد و گرم موسموں اور دشمنوں سے میری حفاظت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے۔ خدا نے یہ خوبصورت اور پرکیف نظاروں سے آراستہ پہاڑی سلسلے ایسے قائم کیے ہیں کہ انہیں اگر کوئی اوپر سے دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے مجھے پیالے میں آباد کیا ہو۔ ان حسین پہاڑی منظروں میں اہل نظر کے لیے تسکین قلب و نظر کے سامان بھی ہیں اور عبرت و نصیحت بھی۔ میری شمالی سلسلہ کے جلو میں مجھ پر کسی زمانے میں مہاتما گوتم بدھ کے پیرووں کے بنائے ہوئے غار ہیں جو نپٹ نرنجن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کئی نوری برس بیتے لیکن میرے ان سپوتوں نے پہاڑ کے مضبوط سینے کو چھید کر جو خوبصورت پیکر تراشے تھے وہ آج بھی ان کی صنائی اور فنکاری کا مبول کا ثبوت ہیں۔ یہ فن پارے مجسمہ سازی و سنگ تراشی کے عظیم شاہکار ہیں۔ یہاں مہاتما گوتم بدھ کی گیان و دھیان میں ڈوبی ہوئی ایسی مورت تراشی گئی ہے جیسے وہ ابھی تپسیا کے مرحلے میں ہو۔ ان کے چہرے پر وہی خاموشی ہے، وہی گمبھیر خاموشی جو گیان کی مسکراہٹ پر ٹوٹی تھی۔ ایک منظر یہاں رقص و سرود میں مصروف خواتین کا بھی ہے۔ دنیا بھر کی مصوری سنگ تراشی کی روایتی تصاویر میں خواتین کو رقصہ تو دکھایا گیا ہے مگر سازوں کے استعمال میں خواتین کا کردار مفقود ہے۔ لیکن اس منظر میں خواتین موسیقی کے سازوں کے استعمال کے ساتھ ماہر رقص ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک نادر و نایاب سنگی تصویر ہے۔ انہی کوثاروں میں فن کے یہ شاہکار اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود شائقین کی داد و نظر کے لیے ترستے ہیں کہ ان کی تشہیر ابھی شائقین فن اور عقیدت مندوں کو یہاں جوق در جوق لانے میں متاثر کن ثابت نہیں ہو پائی۔ کتنی ہی رنگین حکایات اور خونی المیے میرے سینے میں دفن ہیں۔ میں کیا ہوں، کیا بتاؤں؟
کتنی ہی کہانیاں میری تاریخ کا حصہ ہیں. جس دن میں اپنے سینے میں چھپے رازوں سے پردہ ہٹاؤں گا، تاریخ کے کئی پوشیدہ باب اور شخصیات دنیا کو چونکا دیں گی اور دنیا انگشت بدندہ رہ جائے گی. لیکن ابھی میں کسی انکشاف کا ارادہ نہیں رکھتا. ابھی تو میرے چند فرزندان میری تاریخ کو جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ان کی یہ کوششیں مجھ سے ان کی محبت ہے. میں کب سے آباد ہوں. میرے سینے پر کتنے ہی آباد دور گزرے. کبھی میرے دامن کے کسی سرے پر کوئی بسا تو کہیں کسی حصے پر کسی نے اپنی سلطنت قائم کی، اور کوئی بے نام و نشان ہی گزر گیا. کوئی میرے اس حصے میں رہا، کوئی اس حصے میں گوشہ نشین ہوا. میرے کانوں میں کسی شاعر کی آواز گونجتی رہتی ہے. آنکھوں میں رہا، دل میں اتر کر نہیں دیکھا. کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. لیکن میں اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھتا ہوں. ہر صبح کا منظر مجھے روشن دروازے کی آنکھ سے نظر آتا ہے. ہر شام سورج کو غروب ہوتے ہوئے میں کبھی حصول کے تالاب کے کنارے سے دیکھتا ہوں، کبھی قلعہ دولت آباد کی بارہ دری سے تو کبھی ہنومان ٹیکری سے. ہر روز سورج مجھ پر دن بھر اپنی آب و تاب سے روشن ہوتا ہے، میرے ویرانوں اور آباد بستیوں کو منور کرتا ہے، میرے کھیتوں کلیانوں کو اپنی روشنی سے فیض پہنچا کر دور افق میں کہیں کھو جاتا ہے. کتنی ہی رتوں کے موسموں کے گرم و سرد مجھ پر گزرے. کتنی ہی بارشیں میرے سینے میں جذب ہوئیں. کتنی ہی ہواؤں کے طوفانوں نے میرے بالوں پر اکھاڑے. میں اس وقت بھی زندہ رہا اور آج بھی ہوں. میرے وجود اور عدم وجود کی کہانی میں کہاں سے سناؤں کہ ساری داستانیں الفاظ کا مجموعہ ہیں اور سارے الفاظ بے معنی حرفوں کا ایک تسلسل ہے. لیکن میری داستان نصیحت نیوش ضرور ہے. اس کا آغاز میں کہاں سے کروں؟ راشٹر کوٹ کے دور سے یا چالوکیا کے عہد سے، وکاٹک کے زمانے سے یا پھر یادوں کی یادوں سے؟ اس معاملے میں مجھے صنف نازک کی ادا زیادہ پسند ہے اور میں خود کو ملک عنبر ہی سے شمار کرنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میری دھرتی پر زندگی کی داستان ہزاروں سال قدیم ہونے کے باوجود کسی نے میرے دامن میں کچھ نہیں چھوڑا. میرے گیسو تو ملک عنبر نے سنوارے، مجھے رنگ اور روپ تو اسی کالے حبشی غلام نے بخشا جو نظام شاہی سلطنت کا وزیر باتدبیر تھا. اس سے قبل کئی لوگ آئے جو میرے پہلو میں آباد ہوئے اور گزر گئے، لیکن مجھے آباد و شاداب ملک عنبر نے کیا. آج اسی کے دم سے میں آباد بھی ہوں اور دنیا کے نقشے پر زندہ بھی. گزشتہ 400 سال سے میں ملک کے عنبر کی آباد بستیوں کا امین ہوں. میں آج جس ہستی ذی شان کے کرم سے نقشہ عالم پر اپنے وجود کے جلوے بکھیر رہا ہوں، اپنی تہی دامنی کے دور کو یاد کرتا ہوں تو اپنے اس محسن ملک عنبر کے لیے دست بدعا ہو جاتا ہوں. آج میں اسی کے دم سے زندہ ہوں، اسی کے کرم سے آباد ہوں، اسی کے عطا کردہ رنگ اور روپ نے مجھے دیگر شہروں سے ممتاز کیا. اسی کی نوازش سے آج بھی میں سانسیں لیتا ہوں، اسی کے فیض سے آج بھی میری شناخت ہے. اسی کی نوازی ہوئی شکل و صورت نے عالمگیر کو میری جانب ملتفت کیا. میرے نو آبادیاتی دور میں جب جب مجھے اجاڑنے کی کوششیں کی گئیں، اس نے پھر مجھے اسی پیار سے سنوارا اور آباد کیا. آج میں اپنے لاکھوں باشندوں کے ذریعے سانس لیتا ہوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے خارج کرتا ہوں. سڑکوں پر دوڑنے والی سواریوں کی صورت میں خون بن کر اپنے وجود میں گردش کرتا ہوں.
کسی دور میں میری رگوں میں گھوڑے خون بن کر دوڑتے تھے، کبھی ہاتھی چنگاڑتے تھے اور کبھی بیل بنڈیاں مست خرامی کیا کرتی تھیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی بجائے ٹانگوں کی کھڑکھڑاہٹ اور سائیکلوں کی گھنٹیوں سے میرے رگ و ریشے آباد ہوئے۔ آج موٹر گاڑیوں نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ میں آج بھی سانسیں لے رہا ہوں، میری ہر سانس مجھے بسانے والے کا مجھ پر قرض بڑھاتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اور اس کارگہ حیات میں میرا قرض ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کہ کم از کم اپنے محسن کی خدمات کا اعتراف کر کے ہی اس بوجھ کو کچھ کم کر لوں۔ ملک انبر نے جب میرے سینے پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے تو پتہ نہیں اس اہل نظر نے مجھ میں کیا دیکھا اور مجھے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت لوگ مجھے کھڑکی کہتے تھے۔ میری صورت گری کا آغاز سن 1604 عیسوی میں ہوا۔ اس سے قبل میرے وجود میں صرف ایک ہی عالی شان عمارت سرائے جنا خان تھی، جس کے آثار کے باقیات آج بھی تبرکاً محلہ جونا بازار میں موجود ہیں۔ یہاں جو مسجد تھی اس کا شملہ بس اب ختم ہونے ہی کو ہے۔ اس کے اطراف آج دیکھنے والوں کو گوبر اور اس کی اپلیاں ہی نظر آتی ہیں۔ سرائے جونا خان کا عظیم الشان حوض، جہاں کبھی نہایت صاف و شفاف اور صحت افزا پانی ہوا کرتا تھا جس میں خوش نما فوارے اڑا کرتے تھے، اس حوض میں آج کے متمدن اور مہذب دور کے شہری گوبر جمع کرتے ہیں۔ جب میری صورت شکل اجاگر ہوئی تو چیتا خانہ، جامع مسجد، کالی مسجد چوک، کالی مسجد کوکنواڑی، کالی مسجد گولی پورہ نزد رنگس پورہ، کالی مسجد شاہ بازار شامل ہیں۔ بھڑکل دروازہ، نوکھنڈا محل، کالا چبوترا، سبز محل شاہ گنج اور نہر امبری سے میں نے خود کو مزین پایا۔ جہاں چٹیل میدان پڑا تھا وہاں ان عظیم عمارات کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعض آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھ پر حملے ہوئے، مجھے تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ایک مرتبہ تو 3 دن تک میرا وجود آگ کے شعلوں میں جھلستا رہا اور میں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے کی تصویر بنا رہا۔ شاید قدرت کو میرا امتحان مقصود تھا۔ یہ آگ کسی خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کی نہیں تھی، یہ آگ تو اپنی انصاف پسندی کے لیے مشہور اس نمرود نے لگائی تھی دنیا جسے جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن ملک انبر اس آگ میں بے خطر کود پڑا اور مجھے آگ سے بچانے کی مساعی کرتا رہا۔ لیکن میرے صورتگر ملک انبر نے ہر 2 تباہی کے بعد مجھے پھر سنوارا، میرے نین نقش درست کیے۔ بالآخر صفائی ہستی پر دنیا کو مجھے تسلیم کرنا ہی پڑا اور دنیا کے شہروں میں پہلے پہل مجھے فتح نگر کے نام سے جانا گیا۔ یہ وہ بھڑکل دروازہ ہے جو ملک انبر نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کروایا تھا۔ مجھے لوگ دروازوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ میرے تمام دروازوں میں یہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ میرے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے کسی کو سر جھکا کے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ان دروازوں سے گزرنے والے سر میرے آگے ایسے جھکے کہ یہیں کے ہو رہے۔ ایسے افراد میں کئی نامور اور شہرا آفاق ہستیاں شامل ہیں۔ سبز محل نامی عمارت جسے لوگ بادشاہ محل بھی کہتے ہیں، ملک انبر نے اپنے بادشاہ مرتضیٰ نظام شاہ ثانی کی رہائش کے لیے تعمیر کروائی تھی، جو اب پوری طرح ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ اس کا باب الداخلہ مسجد شاہ گنج کی مشرقی سمت اس جگہ تھا جہاں آج شاہ گنج کا چمن واقع ہے۔
اس کے مشرق میں درگاہ حضرت بنی میاں واقع ہے۔ اس محل کا شمالی دروازہ چیلی پورہ میں اس جگہ قائم تھا جہاں اب ساجد ٹاور ہے۔ اس کے جنوبی دروازے کے آثار آج بھی خستہ حالت میں محلہ راجہ بازار میں موجود ہیں، جہاں کچھ برس قبل تک ماڈل مڈل اسکول واقع تھا۔ اس محل کے فیل خانے میں آج ڈاکٹر ذاکر حسین ہائی اسکول قائم ہے۔ عرصے تک اس محل کا باغ موجود رہا اور اسے آٹولے کا باغ کہا جانے لگا۔ آٹولہ دراصل مراٹھی لفظ باٹولہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کے معنی تباہی کے ہیں۔ سبز محل کو میرے ہی باشندوں نے کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور خود یہ بھول گئے کہ انہیں بھی ایک دن مٹ جانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دوسروں کو مٹانے والے بھی صفحہ دہر سے مٹ گئے۔ ملک عنبر کی بنائی ہوئی دوسری عالیشان عمارت نوکھنڈا محل ہے، جو موجودہ اورنگ آباد کالج فار ویمن سے مسجد جمیل بیگ تک اور شمالن جنوباً گھاٹی کے کوارٹرز سے درگاہ حضرت تاج الدین اموی تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں دربار عام، دربار خاص، بارہ دری، زنانہ محلہ، پائے باغات، غلام گردشیں، شاگرد پیشہ، حوض، حمام وغیرہ شامل ہیں، جن میں سے صرف اب محل کا ایک دروازہ جسے چھوٹی بھکل کہتے ہیں اور شاہی حمام باقی ہیں، جو گھاٹی دواخانے کی OPD اور مرداخانے کے درمیان کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ موجودہ نوکھنڈا محل جہاں آج اورنگ آباد کالج فار ویمن موجود ہے، وہ نظام الملک آصف جاہ اول کے دور کی تعمیر ہے۔ نظام الملک آصف جاہ اول میر قمر الدین علی خان نے مغلوں سے بغاوت کر کے جب اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی بادشاہت قائم کی تو ملک عنبر کے دور کے نوکھنڈا محل میں ہی ان کی تاج پوشی عمل میں آئی اور سلطنت آصفیہ کا قیام عمل میں آیا، اور اسی محل کے جنوب مشرقی حصے میں اس نے اپنے لیے نئے محل، زنانہ محل، بارہ دری، دیوان عام، دیوان خاص، مسجد وغیرہ تعمیر کروائے۔ اس نئے نوکھنڈا محل کا باب الداخلہ وہی ہے جو آج اورنگ آباد کالج فار ویمن کا باب الداخلہ ہے۔ آصف جاہ اول کے دربار کی مسند آج بھی اپنی جگہ جوں کی توں رکھی ہوئی ہے، البتہ رفتار زمانہ نے اسے مخدوش کر دیا ہے۔ ہندوستان میں انضمام سے قبل تک ریاست حیدرآباد کے بانی کی اس مسند کو عیدین کے موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ چیتا خانہ مجھ پر تعمیر کی گئی پہلی ہشت پہلو عمارت ہے، جسے بعض لوگ پنڈت خانہ بھی کہتے ہیں۔ اس عمارت میں کسی زمانے میں مذہبی مباحث ہوا کرتے تھے۔ یہ عمارت ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی رہی۔ فی الحال یہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے زیر تصرف ہے اور اس کا حال کسی کباڑ خانے سے مختلف نہیں ہے۔ اس سے اچھی طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے تاریخی ورثے کے تئیں میرے باشندوں اور خصوصاً ذمہ داران شہر کا کیا رویہ ہے۔ لوگ مجھے مساجد کا شہر بھی کہتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے چپے چپے پر عبادت گاہیں موجود ہیں۔ مجھ پر کئی مساجد تعمیر ہیں، لیکن آج بھی آبادی کے بے پناہ اضافے اور 4 صدیوں کے عرصے میں جامع مسجد سے بڑی مسجد میری جنوب میں کوئی نہیں ہے۔ اس مسجد کی 3 کمانیں ملک عنبر کے دور کی تعمیر کردہ ہیں اور 2 کمانوں کا اضافہ اورنگزیب کے دور میں کیا گیا۔ جامع مسجد کے حوض کو نہر عنبری سے پانی فراہم کیا جاتا تھا، جس کا گواہ سول اسپتال کی دیوار سے متصل منبع ہے۔ یہ منظر سرائے چگل تھانہ کے باب الداخلہ کا ہے۔ یہ سرائے ملک عنبر کے عہد کی یادگار ہے۔ 400 سال گزرے لیکن اس کے طرز تعمیر نے ناموافق حالات میں بھی خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ دروازہ سرائے کا اندرونی دروازہ ہے۔
مشرقی سمت سے میری جانب آنے والے مسافر اس سرائے میں قیام کیا کرتے تھے، جہاں ان کی سفر کی تکان کو دور کرنے اور ان کے آرام تازہ دم ہونے کے عمدہ انتظامات تھے۔ یہ سرائے کے مختلف حجروں کی کمانیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سرائے میں ایک مسجد بھی ہے جو آج بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے سروں سے آباد ہے۔ چکھلکانہ کی سرائے میں آج کئی خاندان سکونت پذیر ہیں۔ یہاں رہائش پذیر افراد نے اپنی سہولت کے لحاظ سے اپنے اپنے مقبوضہ حصوں میں تبدیلیاں کرنے کے باوجود بھی سرائے کے آثار اپنی قدیم حیت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ عہد عالمگیر میں اس سرائے میں مسافروں کو پانی کی فراہمی مغل محل جادوواڑی کی نہر کے ذریعے کی گئی، جس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بے شمار آثار میرے طول و عرض پر بکھرے پڑے ہیں، جن کے وجود و عدم وجود کا علم آج بھی بہت سو کو نہیں ہے۔ عالی شان عمارات، خوبصورت باغات، جہاں فضا پانی کی صاف و شفاف نہروں کا جال، مساجد و منادر، خانقاہوں، بازاروں اور باکمال کاریگروں کی صناعی و فنکاری کے شاہکار دروازے، محلات، استبل، فیل خانے، حوض اور ان میں دیدہ زیب و دل فضا فوارے میری خوبصورتی اور میرے حسن کے وہ جلوے تھے کہ میں فخر سے کہتا تھا، گر فردوس بروئے زمیاس ہمیاس ہمیاس ہمیاس۔ کتنے ہی قرن بیتے، صدیاں گزری، خاموشی، ایک طویل خاموشی، موت کی سی خاموشی۔ اور اس خاموشی سے مجھے ملکی عنبر نے جگایا تو دیکھا ہندوستان پر مغل حکمرانی تھی، جنگوں کا زمانہ تھا اور میرے اطراف جنگ و جدل کا ماحول تھا۔ ملکی عنبر کا دور بھی تھا۔ مکھارے پر مغلوں کی فتح کا ڈنکا بجا اور با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار کی صدائیں بلند ہوئیں تو شہزادہ اورنگزیب کو اپنا فاتح پایا۔ ملکی عنبر کے بعد میرا دوسرا عاشق صادق ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر ثابت ہوا۔ میرے کرم فرماؤں میں یہ پہلا شہنشاہ تھا جس نے مجھے اس مرتبے پر فائز کیا کہ مجھے ہندوستان جیسے عظیم ملک کا دارالسلطنت ہونے کا شرف بخشا۔ اس عالی مرتبہ شہنشاہ ہندوستان نے مجھ سے ایسی وابستگی قائم کی کہ آج میں اسی کے نام نامی اس میں گرامی کی نسبت سے جانا جاتا ہوں، اور میں اسی کی نسبت سے آج بھی اورنگ آباد ہی ہوں۔ اورنگ آباد سے پہلے جب میں فتح نگر ہوا کرتا تھا، میری گود میں اورنگزیب نے بسیرا کیا اور یہاں ایک محل شہنشاہ کے لیے تعمیر ہوا جسے قلعہ ارق کا نام دیا گیا۔ اب یہ ایک محلہ یا علاقے کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ کتنوں کو تو یہ خبر ہی نہیں کہ یہاں قلعہ ارق نام کا کوئی محل بھی ہے۔ ہاں، قلعہ ارق محلے سے سبھی واقف ہیں۔ 22 اپریل سن 1692 عیسوی میں قلعہ ارق کا جو نقشہ اورنگزیب کی خدمت میں پیش ہوا، شہنشاہ نے اس پر شاہی منظوری و قبولیت کی مہر ثبت کی اور قلعہ ارق کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس وقت داروغہ تعمیرات محمد خان تھا۔ یہ پہلا مغل شاہی محل ہے جو شاہان مغلیہ کے روایتی کثیر الصرف طرز تعمیر سے ہٹ کر انتہائی سادہ اور کم خرچ میں تعمیر ہوا۔ اس قلعے کے حدود اربع عام خاص میدان سے متصل فصیل، جس میں چوگان دروازہ تھا، سے صوبیداری گیسٹ ہاؤس کے روبرو گورنمنٹ کالج کے دروازے تک تھے، جبکہ قلعہ ارق کا باب الداخلہ وہ دروازہ ہے جسے آج نوبت دروازے کا نام دے دیا گیا ہے، سے حمایت باغ کی شمالی فصیل تک تھے۔ محل سے متصل دربار عام و خاص تھا جسے آج عام خاص میدان کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں چوگان کھیلا جاتا تھا
روہیلا گلی اور دیوان دیوری سے گزر کر پنچکوما قبرستان ہے جہاں شاہ سراج کا مزار ہے۔ اس سے متصل وہ فصیل ہے جو قلعہ رگ کی بیرون فصیل تھی۔ یہ قلعہ رگ کا باب الداخلہ ہے۔ ہر مغل قلعہ و محل کی طرح باب الداخلہ کے بعد ایک چھوٹا دروازہ ہے، جس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت باغ تھا جہاں آج گورنمنٹ اسکول آف آرٹ کی نئی عمارت ہے۔ یہ مردانہ محل ہے جو 2 منزلہ ہے۔ اس میں آج کل NCC کا اسلحہ خانہ ہے۔ اس کے جانب مغرب زنانہ محلات ہیں جن میں کئی ہال اور کمرے ہیں۔ زنانہ محل و مردانہ محل کے درمیان شاہی حمام ہے جسے آج کل ضروریات سے فارغ ہونے کا مرکز بنا دیا ہے۔ زنانہ محلات کے بیچ ایک چھوٹی سی لیکن خوبصورت جھیل واقع ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اس کی سطح پر آج بھی کنول کھلتے ہیں اور مغل شہنشاہ کے ذوق لطیف اور طبع سلیم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آج ہم کنول جیسی آنکھوں کی مثال کو دیتے ہیں، لیکن ان آنکھوں کی تسکین کے لیے زنانہ محلات میں کنول کی آبیاری کا جو اہتمام مغلوں نے کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ موتی مسجد ہے۔ یہ مسجد دہلی کے لال قلعے میں موجود موتی مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی موتی مسجد ہی ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ سنگ سفید سے تعمیر کی گئی اور یہ سنگ سیاہ سے۔ اسی مسجد میں اس پتھر پر بیٹھ کر عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے نیچے ایک خانقاہ تھی جہاں آج بیت الحم قائم ہے۔ یہ اس مسجد کا موجودہ منظر ہے اور یہ منظر سن 1898 کا ہے، جس میں مسجد کی اس وقت کی حالت اور شہر کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عمارت پامر کی ہے جو برٹش طرز تعمیر کی ہے۔ یہ آخری نظام کے دور میں یہاں کرنل پامر نے تعمیر کی تھی۔ جھولا کن ڈالا رے حمایت باغ کے وجود میں آنے کا ماجرا شاہی روز نامچے میں اس طرح درج ہے: خضری ٹھادگر تالاب کی تعمیر کے وقت یہاں کی مٹی جہاں ڈالی گئی، اس کے متعلق اس تالاب کے داروغہ تعمیر محرم خان نے بادشاہ کو مطلع کیا۔ تالاب کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس سے نکلی ہوئی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اگر عالم پناہ اجازت مرحمت فرمائیں تو یہاں ایک عمدہ باغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس درخواست پر شہنشاہ نے فوراً باغ لگانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ جھولا جھولت ہے اموا کے پڑوا پہ جھولا جھولت۔ اس باغ میں کئی کنویں اور مختلف پھولوں کے علیحدہ علیحدہ تختے تھے۔ اس کے کنووں میں سے ایک شکر باولی کہلاتی ہے جس کا پانی نہایت ہی میٹھا اور روح افزا ہے، اسی لیے اس کا نام شکر باولی ہے۔ اس باولی کو 2 منزلہ بنوایا گیا تھا۔ پہلی منزل میں صرف کمانے ہیں، جبکہ اس کے اوپر مختلف حوض ہیں جہاں ہاتھی کی مونچھ سے ان حوضوں میں پانی ڈالا جاتا تھا اور اس سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس باغ کو نہر انوری کی مغربی ترسیل سے پانی فراہم کیا جاتا تھا، جس کے 3 منبع آج بھی اس بات کے گواہ بنے باغ میں قائم ہیں۔ باغ کے درمیان ایک زیر زمین محل ہے جسے آج سمر پیلس کہا جاتا ہے۔ اس کی ٹھنڈک آج بھی AC کو شرماتی ہے۔ سمر پیلس کے دونوں جانب شمال اور جنوب میں حوضوں کا طویل سلسلہ ہے جن میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ شمال اور جنوب میں حوضوں کے سلسلوں کے اختتام پر 2 منزلہ عمارات واقع ہیں
اب انہی میں سے ایک میں زرعی یونیورسٹی کا دفتر قائم ہے۔ اس باغ کی فصیل، دروازے، برج اور مورچے آج بھی باقی ہیں۔ اس باغ کے شمال مغربی سلک میں 3 مختلف تالاب ہیں۔ انہی کے عقب سے مشہور زمانہ پنچکی کی نہر گزرتی ہے، جسے بابا شاہ مسافر کی نہر کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر نہر بیگم پورہ کے آثار ہیں، جو پہاڑ کے دامن سے گزر کر قلعہ بیگم پورہ بی بی کا مقبرہ پہنچتی ہے، اور یہ نہر آگے جا کر فوارہ بن کر حتے کے حوض سے کھدتی ہے۔ میری گود میں جہاں میرے فرزندان کی تاریخ لکھی پڑی ہے، ان کے کارنامے میں یادداشت کا عظیم سرمایہ ہے، وہیں میرے دامن میں میری بیٹیوں کے بھی انمٹ نقوش موجود ہیں۔ ان کے سروں پر ڈھکے پاکیزہ آنچل میری تاریخ کا روشن باب ہے۔ میری شہرہ آفاق بیٹیوں میں سے ایک شہزادی روشن آرا بھی ہے۔ اپنی اس بہن سے اورنگزیب کو بے پناہ محبت تھی، اور اس نے بھی ہمیشہ اپنے بھائی اورنگزیب کا ساتھ دیا۔ اسی لیے اورنگزیب نے اپنی اس لاڈلی بہن کے لیے میرے شمال میں واقع ہرسول میں اس کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا، اور اس کے اندر خوبصورت باغ کی آبیاری کروائی، جو آج محل و باغ روشن آرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ محل 27 ایکڑ خطۂ ارض پر محیط تھا۔ اس کی فصیل کی چوڑائی 5 فٹ تھی، جس پر سے ایک بیل گاڑی بآسانی گزر سکتی تھی۔ یہ محل روشن آرا کا باب الداخلہ ہے۔ یہ روضہ تاج محل کے باب الداخلہ کا عکس ہے۔ اس دروازے کو شہزادی روشن آرا کی بارہا قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ اس دور میں تام جھام دیکھنے والا یہ دروازہ، جو انتہائی اہمیت کا حامل تھا، آج اپنی قسم پرسی پر آنسو بہا رہا ہے۔ یہاں اب ایک خاندان سکونت پذیر ہے۔ یہ دروازہ، جو کسی زمانے میں شہزادی روشن آرا کی سخاوت اور ہزاروں خاندانوں کی پرورش کا امین ہے، آج بھی ایک خاندان کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ایک فرلانگ پر ایک اور چھوٹا دروازہ ہے۔ اسی دروازے کے عقب میں محل کی عمارت اور غلام گردشیں و شاگرد پیشہ کی عمارتیں واقع تھیں۔ محل کی اصل عمارت کالے پتھر کی تھی۔ اس محل کی جنوبی سمت میں بنی پتھروں کی کمانیں آج بھی موجود ہیں۔ اس محل کے کئی کمرے، دالان آج بھی اپنی خستہ حالی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس محل کی دیواروں میں پانی کے پائپ نظر آتے ہیں، جو دیواروں کو ٹھنڈک پہنچانے اور محل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے دیواروں میں چن دیے گئے تھے۔ اس محل کی بارادری کے کچھ حصے آج بھی موجود ہیں۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت حوض اور عقب میں ایک انتہائی طویل وریز حوض ہے، جو اتفاق سے آج بھی گردش زمانہ کی دست برد اور ستم ظریفیوں سے محفوظ ہے۔ اس محل میں آب رسانی کے لیے نہر نصر اللہ جوبن ٹیکری سے لائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس محل میں جا بجا میٹھے پانی کے خوبصورت کنویں تھے، جن کے اندر کی دیواروں میں بھی اس وقت کے طرز تعمیر کے عمدہ نمونے، محراب اور بیل بوٹے نظر آتے ہیں۔ باغ روشن آرا میں باغ کی آبیاری اور خوبصورتی کے لیے اندرونی نہروں کا ایک وسیع نظام قائم تھا۔ ان نہروں سے پانی کے چھلک کر گرنے کے مقامات پر محرابی طاقوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔
میرے بھی کئی حسین خواب ہیں جن کی تعبیر کے لیے میں بے قرار ہوں۔ مجھ میں بھی کسی صنف نازک کی طرح سجنے سنورنے آباد ہونے اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش سرما رہی ہے۔ دنیا کی بہترین و خوبصورت عمارتوں اور تاج محل کو دیکھ کر مجھے بھی لگتا تھا میرے دامن میں بھی کوئی حسین عمارت ہو۔ میری اس خواہش کو پورا کیا مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے، جسے زاہد تنگ نظر ثابت کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب بھی فطرت کے حسین تقاضوں کا دل دادا تھا۔ اس نے مجھ پر مقبرہ رابعہ دورانی کو تعمیر کروایا۔ مقبرہ رابعہ دورانی کی عمارت میری سرزمین کا وہ حسین شاہکار ہے جسے محسوس کر کے مجھے ایک گنا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے سینے میں بھی دل ہے اور اس کی تعمیر بھی دل ہی کا معاملہ تھا۔ آج بھی یہاں آنے والے شائقین اسے دیکھ کر محبت کے جذبوں کو اپنے سینوں میں مچلتا محسوس کرتے ہیں۔ یہ مقبرہ شہنشاہ اورنگزیب کی چہیتی ملکہ دلرس بانو عرف رابعہ دورانی کا ہے۔ اسے اورنگزیب نے اپنی ملکہ کے انتقال کے بعد اس کی یاد میں تاج محل کے معمار استاد احمد کے بیٹے عطا اللہ سے سن 1658 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ تاج محل تاج ہند ہے تو مقبرہ تاج دکن۔ دکن کا یہ تاج میرے سر افتخار پر ایسی تمکنت سے مزین ہے کہ غرور سے میری گردن اتنی تن جاتی ہے کہ دولت آباد کا چاند مینار میری گردن کی پیمائش کو کم پڑتا ہے۔ یہی وہ مقبرہ رابعہ دورانی ہے جس کے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے 4 دانگے عالم سے سیاح اور اہل نظر یہاں آتے ہیں۔ ایرانی طرز پر سنوارے ہوئے اس کے 4 باغ آنے والوں کو اپنے شہر میں ایسا جکڑ لیتے ہیں کہ یہاں سے واپس جانے کو کسی کا دل نہیں چاہتا۔ ان باغات کے کشادہ سبزہ میں متفرق پھولوں و گلابوں کے تختے اور کیاریاں فضا کو خوشبوؤں سے معمور و معطر کر دیا کرتے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے خوشبوؤں کا ایک جہان آباد ہے۔ ان کے درمیان بنی ہوئی راہداریوں پر چلنے والا خود کو کسی جنت کا شہزادہ محسوس کیا کرتا تھا، لیکن اب لاپرواہی کے شکار یہ باغات اپنی تباہی پر آنسو بہانے کی بھی قابل نہیں رہے۔ یہ مقبرہ رابعہ دورانی کا باب الداخلہ ہے۔ اس دروازے پر پیتل کی ملمہ کاری ہے جس کو گل و غنچہ کے منظروں اور بیل بوٹوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اسی پر اس مقبرہ اور باب الداخلہ کے تعمیر کرنے والوں کے نام کندہ ہیں۔ تحریر ہے: این دروازہ با اہتمام رفعت بنا ابو القاسم بیگ داروغہ تیار شد۔ دوسری تحریر ہے: این روضہ منورہ در معماری عطا اللہ بامل حسبت رائے تیار شد۔ ان کتبوں سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ اس کے معماروں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم ہسپت رائے بھی شامل ہے۔ مقبرے کی عمارت اور برجوں میں جا بجا گل بوٹوں کے نقش و نگار موجود ہیں جو مختلف درختوں اور پھولوں کے اصل رنگ سے مزین کیے گئے تھے۔ ان نقوش کے رنگ آج بھی تازہ اور دل فریب دکھائی دیتے ہیں۔ میرے مشرق میں کچی گھاٹی اور پلسی کی پہاڑیاں ہیں جن کے عقب سے ابھرتے سورج کا نظارہ میں اسی مغل محل سے کرتا ہوں۔ اس کے اجڑے ہوئے آثار آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ اس محل کا باب الداخلہ ہے جس کے اوپر نقار خانہ بھی موجود ہے۔ اس کے اندر نہروں کا ایک مکمل نظام موجود تھا جس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ اس نہر کا اندرونی منظر ہے۔ ایسے روشن دان اس علاقے میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس محل کی فصیلیں اور برج آج بھی خستہ حالت میں موجود ہیں۔ یہ محل مغل طرز تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ تھا، لیکن زمانے کی دست برد اور عوام و خواص کی بے توجہی اور اپنے آثار سے غفلت نے اس محل کو صفحۂ ہستی سے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے چاروں برج آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں جو اس محل کے حدود اربع کے گواہ ہیں۔ اس کے اندر ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جس کی دیواریں ابھی بھی موجود ہیں۔ اس محل کی دیواروں کے باقی ماندہ آثار بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ اس محل کا نہری نظام اپنی عمدگی کی مثال آپ تھا، لیکن اس کی تباہی پر اب میں صرف آنسو ہی بہا سکتا ہوں۔ میرے جلوم میں ایسے کئی محلات، دیوڑیاں اور حویلیاں آباد تھیں جنہیں میرے ہی باشندوں نے مسمار کر کے میری عظمت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں اپنے وجود کا قصہ بیان کروں تو اپنی چاک دامنی کا نوحہ بھی کسی آہ کی طرح میری زبان پر آ ہی جاتا ہے، اور ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ پہاڑ سنگھ کا حسن نظر چھلکتا ہے، سنہری محل سے ہن آج بھی برستا ہے۔ راجہ پہاڑ سنگھ اورنگزیب کا ایک نہایت معتبر اور لائق سردار تھا۔ یہ دراصل بندیل کھنڈ کا راجہ تھا۔ راجہ پہاڑ سنگھ کے نام پر میرے مغربی سمت میں محلہ پہاڑ سنگھ پورہ آباد ہے۔ یہاں راجہ پہاڑ سنگھ کا محل ہے جو سنہری محل کے نام سے مشہور ہے۔ اس محل اور محلہ کے سارے علاقے پر اب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مرہٹ واڑہ یونیورسٹی قائم ہے، اور سنہری محل اب یونیورسٹی کے کیمپس کے حدود میں شامل ہے۔ اس محل میں ریاستی آثار قدیمہ کا دفتر اور میوزیم قائم ہے۔ یہ محل غار ہائے اورنگ آباد کی پہاڑی اور گوگا بابا ٹیکری کے درمیان واقع ہے۔ سنہری محل کی وجہ تسمیہ اس کی دیواروں پر وہ طلائی کاریگری ہے جو سورج کی شعاؤں کی زرافشانی سے محل کے ماحول کو سنہری رنگوں میں
رنگ دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سنہری محل کہا جاتا ہے۔ یہ محل ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس محل کی 2 منزلیں ہیں۔ محل کے سامنے ایک خوبصورت حوض ہے جس میں فوارے موجود ہیں، جو حوض کے لبریز ہونے پر چادر کی صورت میں گرتے ہوئے محل کے باغ کی کیاریوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ سنہری محل اپنی نوعیت کا وہ واحد محل ہے جو پہاڑیوں کے دامن میں آباد ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی خستہ دیواروں کی مرمت کر کے اور اس کے باغ میں ایک نئے حوض کی تعمیر کے ذریعے اس محل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اورنگزیب کے دور کے محلات میں یہ واحد محل ہے جو آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ دیدہ زیب کمانوں سے آراستہ یہ محل اپنی خوبصورتی کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ اس محل پر پڑنے والی نظریں پلک جھپک نہ بھول جاتی ہیں اور دیکھنے والا حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن آنکھیں پھاڑے اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہاں محکمہ سیاحت اور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و سیاحت کے اشتراک سے اورنگ آباد فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے، جس میں میری ثقافت پر مبنی پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اس فیسٹیول کا سال بھر بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے ذریعے میرے سپوت میری ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس فیسٹیول میں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں، خود کو دہراتا ہوں اور اپنے ہی معزوم ہو جاتا ہوں۔ بھاؤ سنگھ راجہ پہاڑ سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ میرے مغربی سمت بھاؤ سنگھ پورہ آباد ہے، جہاں بھاؤ سنگھ کا محل تھا۔ یہ دونوں بھائی اورنگزیب کے اہم اور معتمد سردار تھے۔ بھاؤ سنگھ کے محل کے آثار تو باقی نہیں رہے، لیکن اس کے محل کے دروازے ابھی عہد رفتہ کے امین ہیں۔ بھاؤ سنگھ پورہ میں آج بھی اکثر انہی خاندانوں کے لوگ آباد ہیں جن کے آبا و اجداد راجہ بھاؤ سنگھ کی فوج میں شامل تھے۔ بھاؤ سنگھ کی فوج شاہی فوج میں شامل تھی۔ بھاؤ سنگھ کے محل کے یہ 2 دروازے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی دور میں اپنی ہیبت و شان و شوکت پر سینہ تانے فخر سے کھڑے تھے، لیکن آج ان کی بوسیدگی اور محل کی بے نشانی نے تاریخ کے اس حصے کو زمین سے حذف کر دیا ہے جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ہندو مسلم دوستی کا مظہر تھا۔ راجہ بھاؤ سنگھ کے محل کے جنوب مشرق میں ایک باولی واقع ہے۔ یہ باولی کافی وسیع اور مستطیل نما ہے۔ یہ اتنی وسیع ہے کہ تالاب ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کنویں کی حفاظت کے لیے 10 تا 12 فٹ اونچی اور 5 فٹ چوڑی دیواریں ہیں۔ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد ہی باولی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس باولی کا پانی قحط سالی کے دور میں بھی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اسی علاقے میں کسی بزرگ کا ایک مزار بھی پایا جاتا ہے۔ یہ زیر زمین مندر جو ایک کشادہ کنویں کے اندر تعمیر کیا گیا ہے، راجہ بھاؤ سنگھ کی یادگار ہے۔ بھاؤ سنگھ کا تعمیر کردہ شیو پاروتی کا یہ مندر اور اس کا محل وقوع نادر المثال ہے۔ یوں بھی شیو پاروتی کے ہندوستان بھر میں صرف 3 منادر ہیں جن میں بھاؤ سنگھ کا تعمیر کردہ یہ مندر بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک عجوبہ روزگار ہے کہ یہ باولی کے اندر واقع ہے۔
جس میں داخل ہونے کے لیے کنویں میں اترنے والی سیڑھیوں کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے اور ایک سطح پر جا کر یہ سیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کنویں کے اطراف مختلف کوہ بنے ہوئے ہیں، جن میں سے مشرقی سمت سطح زمین کے نیچے یہ مندر موجود ہے۔ اس کنویں سے کچھ ہی فاصلے پر جنوبی سمت میں راجپوت و مغل طرز تعمیر کی ایک چھتری موجود ہے۔ ان آثار کے علاوہ اس علاقے میں اب ہاؤسنگ کی کوئی یادگار باقی نہیں ہے، بس ہے تو اس کے نام پر بسا ہوا محلہ بھوسنگ پورہ ہے، جہاں پرانے باشندوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ میرے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ کوئی مجھے مساجد کا شہر کہتا ہے، کوئی منادر کا شہر کہتا ہے، کوئی مقبروں کا نگر کہتا ہے، کوئی مجھے بزرگوں اور سنتوں کی بستی کہتا ہے، کوئی مجھے خانخواہوں کا بلد کہتا ہے، کوئی دروازوں کا دیار کہتا ہے، کوئی نہروں کا ندوہ کہتا ہے، کوئی باغوں کا گنج کہتا ہے، تو کوئی حویلیوں اور دیوریوں کی نگری کہتا ہے۔ لیکن میں شہر ہوں ملک عنبر کا، میں دارالخلافہ ہوں اورنگزیب کا، میں بنیاد ہوں سلطنت آصفیہ کی، میں ولی کا مسکن ہوں، میں سراج کا مدفن ہوں، میں لالا لکشمی نارائن شفیق کا درپن ہوں، میں بابا شاہ مسافر کا امین ہوں، میں شاہنور ہموی کا نشین ہوں، سنت نرنجن میرے ہیں، سنت ایکناتھ اور مان پوری پرساد بھی میرے ہیں، مذہبی و لسانی رواداریوں کا مرکز بھی میں، سمسام الدولہ غلام علی آزاد بلگرامی اور مولوی عبداللہ خورشید چاند کے علم کا منبع بھی میں، سیتو مادھو راؤ پگڑی کے قلم کی جولانی بھی میں، شیواجی مہاراج کے قدموں کی نشانی بھی میں تو میں ہوں، میرا کوئی اور نہ چھوڑ، میں اورنگ آباد ہوں، میں ریاست مہاراشٹر کا خوش امیر ہوں، میں اورنگ آباد ہوں۔